السلام علیکم۔ آپ منور حسین کھوکھر یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ ملتوی کرنے کا اعلان کر کے سیاسی حلقوں اور تجزیہ نگاروں کو حیران کر دیا۔ انہوں نے پی ڈی ایم کے 6 گھنٹے تک جاری رہنے والے اجلاس کا خلاصہ اپنے صرف کوئی 2.5 منٹ کی پریس کانفرنس میں سے بھی صرف 1.25 منٹ میں تمام خلاصہ بیان کر کے صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیے بغیر وہ اس طرح رخصت ہوئے کہ ان کے ساتھ موجود دیگر خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے جو لیڈر تھے وہ بھی حیران ہو گئے۔ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ جواز پیش کیا کہ پیپلز پارٹی نے استعفے دینے کے بارے میں، اسمبلی سے استعفے دینے کے بارے میں پی ڈی ایم سے وقت مانگا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے رائے لینے کا وقفہ لیا ہے۔ تو ان کے جواب آنے تک پی ڈی ایم 26 مارچ کا لانگ مارچ ملتوی کر رہی ہے۔ اب یہ کب ہوگا یہ بات بھی انہوں نے نہیں بتائی۔ تو یہ اعلان نہ صرف سیاسی حلقوں بلکہ حکومت کے لیے بھی حیران کن تھا۔ یہ جو وزراء کے بیان آئے اور جس طرح انہوں نے اپوزیشن کا تمسخر اگایا، یہ ساری ایک ظاہری خوشی کی باتیں ہیں۔ اندر کی جو صورتحال ہے وہ یہ تھی کہ آج کابینہ کے اجلاس میں اسپیشلی لانگ مارچ کے حوالے سے غور و خوض ہوا، اور حکومت نے اس سے پہلے ہی لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے پلان تشکیل دے دیا تھا۔ حالانکہ پہلے وہ وزیر داخلہ کہتے رہے کہ ہم کسی کو نہیں روکیں گے، وہ جدھر مرضی آئیں، جتنے دن بیٹھیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ پھر اس کے بعد پھر حکومت نے یہ کہا، وزیر داخلہ نے کہا کہ دہشت گردی کا الرٹ جاری کر دیا کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، اور پھر کہا کہ یہ رمضان شریف کے بعد تک مؤخر کر لیں۔ یہ ساری باتیں ہوتی رہیں۔ کل یہ کہا گیا کہ کرونا زیادہ ہو گیا ہے، تو اپوزیشن کے پاس ایک کرونا کا بھی جواز ہے، آپ کرونا کی وجہ سے مؤخر کر دیں اور ہمارے ساتھ انتخابی اصلاحات پر بات کریں۔ تو اندرون خانہ یہ پلان بنایا گیا تھا کہ اپوزیشن کے لانگ مارچ کو تحصیل اور ضلعی سطح تک ہی روک دیا جائے، اور اس کے لیے جتنی سختی کرنی پڑے وہ کی جائے۔ اپوزیشن رہنماؤں کی گرفتاریوں اور کم از کم نظر بندی تک کا پلان تھا۔ اور آج کابینہ کے اجلاس کے لیے وزیر داخلہ جو کہ قطر کے 2 روزہ دورے پر گئے تھے، انہیں رات کو ہی واپس بلا لیا گیا۔ ہنگامی طور پر وہ آج اجلاس میں شریک ہونے کے لیے واپس آئے تھے۔ تو اب بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اپوزیشن نے اپنا احتجاج یا اپنی تحریک ختم کر دی ہے، یا جو پی ڈی ایم ہے وہ اختلافات کا شکار ہو گیا اور وہ اتحاد برقرار نہیں رکھ سکے گا؟ نہیں، ایسی صورتحال نہیں ہے۔ آج جو 6 گھنٹے اجلاس ہوا اس میں ساری 9 جماعتیں، جس کا مولانا فضل الرحمان نے اعلان بھی کیا کہ 9 جماعتیں کا اس بات پہ اتفاق ہے، نون لیگ سمیت، کہ ہمیں اسمبلیوں سے استعفے دینے چاہیے، مگر پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ اور جو اجلاس کی اندر کی کہانی ہے وہ یہاں تک کہ زرداری صاحب، جسے وہ کہتے ہیں، زرداری صاحب نے بڑی جذباتی ویڈیو لنک پہ خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا تحریک عدم اعتماد کا آپشن استعمال کرنا چاہیے، سسٹم کے اندر رہ کے تحریک چلانی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پھر نواز شریف کو یہاں لندن سے یہاں پاکستان آنا پڑے گا۔ تو جس طرح کی تحریک یہ چاہتے ہیں، پھر ہم سب جیل میں ہوں گے۔
تو صاحب کو پھر اس طریقے لڑنا ہوگا۔ تو اس کے جواب میں مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف آپ جو ہے وہ نواز شریف کی زندگی کی ضمانت دے دیں، ہم اسے واپس لاتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک انکشاف یہ بھی کیا کہ جیل کے دوران انہوں نے کہا کہ وہ پہلے بھی جیل میں رہے ہیں، میں ان کے ساتھ جیل میں رہی ہوں، تو میں انہیں بلا کے نون لیگ انہیں بلا کے قاتلوں کے حوالے نہیں کر سکتی۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ نواز شریف نے انکشاف کیا کہ جیل کے دوران جب وہ نیب کی حراست میں رہے ہیں انہیں 2 مرتبہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، تو اگر زرداری صاحب گارنٹی دیں تو وہ نواز شریف کو بلانے کے لیے تیار ہیں، جس پر بعد میں زرداری صاحب نے مریم نواز سے معذرت بھی کی، جبکہ مریم نواز نے کہا کہ نہیں، آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے والد کی طرح ہیں، آپ جیسے نواز شریف ہیں اسی طرح آپ میرے لیے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں، اور اس میں انہوں نے جو ہے نا اپنی حکومت کے بھی کارنامے گنوانے کی کوشش کی کہ میری وہ واحد حکومت تھی جس نے ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں، یہ وہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں۔ تو اب ایک بات تو یہ واضح ہو گئی، آپ اگر جس وقت مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس کر رہے تھے تو غصہ اور ان کے چہرے پہ یہاں تھا، اور جس انداز سے وہ رخصت ہوئے ہیں تو اس وقت بھی صحافی حیران ہو گئے، اور وہاں پہ جو دیگر لوگ موجود تھے وہ بھی حیران ہوئے، اور انہیں مریم نواز پیچھے پکارتی رہیں کہ صحافیوں کے سوالوں کا جواب دے دیں، لیکن انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی۔ تو اس وقت جو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، جو پیپلز پارٹی کے رہنما تھے وہاں پہ، راجہ پرویز اشرف اور یسر رضا گیلانی، ان کے چہرے پہ پریشانی یہاں تھی، جبکہ نون لیگ والے مطمئن کھڑے تھے، جس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نون لیگ والے پہلے اس صورتحال کے لیے تیار تھے، اور چونکہ مولانا فضل الرحمان کی سب سیاستدانوں سے ذاتی تعلقات ہیں اور زرداری صاحب سے بھی دوستی ہے، تو انہیں یہ توقع نہیں تھی، انہیں یہ توقع تھی کہ زرداری صاحب کسی نہ کسی حد تک ان کی بات مان جائیں گے۔ اب تک جو ہے پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو، زرداری بھی سب یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سینٹ انتخابات میں حصہ لیں، چونکہ اگر ہم استعفیٰ دے دیں پھر بھی الیکشن کرا دیں گے، پھر ضمنی الیکشن اس سے پہلے آ گیا، آپ اس میں حصہ لیں، تو استعفوں کا جو فیصلہ ہے وہ بعد تک مؤخر کریں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سب جماعتوں نے استعفے اکٹھے بھی کر لیے تھے، تو اب یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی تو بعض ایک بہانہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ نواز شریف کے حکم پہ چلتی ہے، اور پیپلز پارٹی زرداری صاحب کے حکم پہ چلتی ہے، تو یہ ساری ایک جواز بنایا گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ 6 ماہ سے پیپلز پارٹی اس بارے میں وعدے پہ وعدے کر رہی تھی، اور ان کا یہ موقف تھا کہ ہم جو ہے اسے آخری وقت کے پہ استعمال کریں گے۔ کل بھی بلاول بھٹو صاحب کا یہ بیان آیا تھا کہ یہ ایٹم بم کی طرح ہم اسے استعمال کریں گے آخری چانس کے طور پہ، تو اس سے پہلے میں استعفے نہیں دینے چاہیے، جبکہ نون لیگ کے رہنما اور مولانا فضل الرحمان کا کل ہی بیان آنا شروع ہو گئے تھے کہ استعفوں کے بغیر لانگ مارچ کامیاب نہیں کی۔ تو ایک لحاظ سے یہ دو ساری پارٹیاں ایک دوسرے کو کنونس کر رہی تھیں، تو اس لحاظ سے آج اس بات کا تو امکان تھا کہ اس میں استعفے کے معاملے پر لمبی چوکی بحث ہوگی، اور اسی طرح ہوگا۔ تو اب نون لیگ کے جو کارکن ہیں ان کا بھی دباؤ تھا کہ یہ کیا تماشا، اور عام جو عوام الناس ہے، پبلک جو ہے، وہ بھی یہ سوچتی تھی کہ یہ ایک طرف اسی سسٹم میں موجود ہے، اسمبلی میں موجود ہے، دوسری طرف دھاندلی کا شور شرابہ کرتے ہیں، تو عوام تک بھی ان کا جو بیانیہ وہ میسیج ہے وہ صحیح طور پر نہیں پہنچ رہا تھا۔ جب جے یو آئی کے ناراض جو رہنما ہیں ان کے علاوہ اب جے یو آئی کے اندر سے یہ مولانا فضل الرحمان پر دباؤ تھا۔ آج بھی یہ خبر آئی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہے جب تک اسمبلی سے استعفے نہ دیے جائیں ہم اپنے کارکنوں کو ایسے قربانی کا بکرا نہیں بنائیں گے، اور مولانا فضل الرحمان کو کہا تھا کہ
سب اسمبلی سے استعفیٰ دیں، پھر ہم لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں، چونکہ سب سے زیادہ جو کارکن ہیں JUI کے وہ اس میں پیش ہو سکتے تھے۔ تو اب جو ہے زرداری صاحب جو کہ ایک ٹکٹ پر دو نہیں بلکہ 3 مزے لے رہے تھے، اور یہ آپ خود کو باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک زرداری صاحب پہ باری۔ تو ایک طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں میں تھے، ایک طرف وہ اپنی حکومت کو چلا رہے تھے سندھ میں، اور تیسری طرف وہ اپوزیشن کی جو تحریک ہے اس پہ بھی ان کا کنٹرول ہوتا جا رہا تھا، جو کہ آج مولانا فضل الرحمان نون لیگ نے اس بات کو غلط ثابت کر کے دکھا دیا ہے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو اپوزیشن کی تحریک ہے، جو PDM ہے، وہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور اس میں دوسری اس میں جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ نواز شریف کی پارٹی کی ہے، اور نواز شریف مولانا فضل الرحمان کا بیانیہ ایک ہی ہے، جو پہلے صرف مولانا فضل الرحمان کا بیانیہ تھا، اور بعد میں نواز شریف نے بھی کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، پہلے دن ہی اسمبلی میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو 9 جماعتوں کا ایک ہی چیز پہ اتفاق ہے، باقی یہ پیپلز پارٹی رہ گئی تھی۔ تو پیپلز پارٹی والے، حالانکہ وہ زرداری صاحب اتنے سمجھدار سیاستدان ہیں، وہ جنہیں شطرنج کے ماہر کھلاڑی کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے ماہر ہیں اندر کے جوڑ توڑ کے، مگر اس سینٹ الیکشن میں بھی اس بات یہ ثابت ہو گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل کے بغیر وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ بس جس حد تک وہ ریلیف دے سکتے تھے، وہ یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر بن گیا، اس کے بعد پھر ان کا اپنا پلان تھا۔ تو اسٹیبلشمنٹ بھی زرداری صاحب کے ساتھ کھیل رہی تھی، یعنی ایک طرف وہ زرداری صاحب کو کہتے تھے آپ تحریک عدم اعتماد لے آئیں، ہم پنجاب میں تبدیلی چاہتے ہیں بذات خود، اور آپ اگر عمران خان کو ان ہاؤس تبدیلی کے ذریعے ووٹنگ کے ذریعے ہٹا سکتے ہیں تو ہٹا دیں۔ تو دوسری طرف ان کا مفاد موجودہ PTI گورنمنٹ کے ساتھ بھی تھا، تو وہ حکومت کی بھی سپورٹ کرتے تھے کہ وہ حکومت گر نہ جائے۔ تو اسی طریقے، اور ان کا تیسرا مقصد یہ تھا کہ اپوزیشن کی تحریک جو ہے وہ بھی اتنی پرجوش نہ ہو کہ وہ ہمارے لیے خطرہ بن جائے۔ تو یہ ایک لحاظ سے 3 قسم کے پلان تھے جس پہ اسٹیبلشمنٹ بھی چل رہی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ آج سب سے زیادہ پریشانی یہ جو پیپلز پارٹی کو کہا گیا، اور مولانا فضل الرحمان نے آج کے اجلاس میں یہ کہا کہ اگر آپ نے استعفے نہیں دینے تو آپ PDM سے الگ ہو جائیں، یہ انہیں واضح کہا گیا ہے۔ تو پھر جا کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے نا وہ اپنی CAC کمیٹی سے ہمیں مشورہ لینے دیں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ زرداری صاحب کے اسمبلی سے استعفے نہ دینے کی بات کا اپوزیشن کی باقی جماعتوں کا نہ ماننا، اس کی PTI کی گورنمنٹ کو بھی بہت زیادہ پریشانی ہوئی ہے۔ آپ نے فواد چودھری صاحب کا بیان سنا ہوگا، جس میں انہوں نے کہا کہ جو سسٹم کے باہر ہیں انہیں استعفے کی فکر ہے، اور جو سسٹم کے اندر ہیں وہ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے۔ تو ایک لحاظ سے پیپلز پارٹی کا جو موقف تھا وہ PTI کے لیے بھی سوٹیبل تھا، اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ سینٹ الیکشن سے پہلے شیخ رشید نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی سینٹ انتخاب میں حصہ لینے چاہیے، ان کا کچھ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یعنی ان کا مفاد اس میں شامل تھا کہ پیپلز پارٹی اس سسٹم میں موجود رہے تو ہمارا کام چلتا رہے گا۔ مگر اب اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ PDM بکھر گیا ہے یا PDM کی سیاست ختم ہو گئی ہے، بلکہ وہ ختم نہیں ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان نے JUI نے تنہا آزادی مارچ
تنہا ایک ہی پارٹی نے آزادی مارچ نکالا اور بڑا کامیاب نکالا. یہ ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا، ان کے ساتھ باقاعدہ وہاں پہ وعدے وعید کیے گئے تھے، اور حکومتی حلقے اور اسٹیبلشمنٹ اور پرویز الہی یہاں تک کہتے رہے کہ انہوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے، اصل اپوزیشن یہ ہے، وہ جس طرح چاہیں وہ ڈیل کر سکتے ہیں. تو ان کے ساتھ خفیہ وعدہ بھی کیا گیا کہ یہ حکومت یہ مارچ تک یہ ختم ہو جائے گی، تو اس طریقے سے انہیں واپس ہٹایا گیا. تو وہ لانگ مارچ وہ اپنے طور پر بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ پھر نون لیگ بھی ہے اور ساتھ پھر باقی پارٹیاں بھی ہیں. تو اب وہ جو پبلک کے اندر جو باتیں تھیں، جو کارکن مشکوک تھے کہ یہ جو ہے ہمیں اپوزیشن والے بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ خود اور حکومت بھی پروپیگنڈا کرتی تھی کہ ایک طرف یہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، استعفے کیوں نہیں دیتے، لائیں ہم استعفے منظور کرتے ہیں، دوسری طرف یہ لانگ مارچ بھی کرتے ہیں اور احتجاج بھی کرتے ہیں. تو اب ایک فیصلہ تو انہوں نے کر لیا ہے کہ اب جو ہے ہو سکتا ہے، اب یہ امکان بھی ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر استعفے نہ بھی دے تو نون لیگ جیسی خاص طور پہ پنجاب میں بہت بڑی اکثریت ہے، تو اگر وہ یہاں پہ نون لیگ صرف پنجاب میں بھی استعفے دے دے، قومی اسمبلی میں استعفے دے دے، تو یہ ایک بحرانی کیفیت پیدا ہوگی اور اس کے نتائج حکومت کے لیے غلط نکل سکتے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی تعداد کا ضمنی الیکشن کرانا یہ کوئی آسان نہیں ہوگا. تو ایک سمجھو ایک فیصلہ کن اب مرحلے میں بات داخل ہو چکی ہے. تو دیکھتے ہیں اس کے لیے اب امکانات یہ ہیں کہ اب جو ہے لانگ مارچ یہ پیپلز پارٹی مزید جواب کے لیے 2-3 ہفتے لگائے گی. تو اب لانگ مارچ جو ہے اس کی باتیں جو ہے وہ یہ عید کے بعد ہی جا کے کوئی ایسی صورتحال بنے گی. میرے خیال میں اب حکومت کو جو کل تک اس کے وزراء یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، اب یہ لانگ مارچ ختم کر لیں، اس کے پاس اب بھی یہ موقع ہے کہ وہ اپوزیشن سے بامقصد مذاکرات کریں اگر وہ اپنی حکومت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. اگر ان کی کچھ نیت ایسی ہے کہ وہ ایسے ہی وہ اپوزیشن رہنماؤں کو بدنام کر کے، ان کی سیاست کو بدنام کر کے، انہیں چور ڈاکو کہہ کر ان کی عوام میں مقبولیت ختم کر دیں گے، یا وہ جن کے اشاروں پہ وہ سب کے خلاف وہ جو احتساب ہو رہا ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ سب کو ناکام بنا دیں گے. تو یہ ان کی خام خیالی ہے. اور پھر حکومت کی اپنی جو ڈیفیشنسیز ہیں، جو ان کی پرفارمنس ہیں، وہ خود ان کی دشمن ہے. اپوزیشن چاہے گھر میں بیٹھ جائے، جو ان کی کارکردگی ہے وہ 3 سالوں میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور آئندہ بھی وہ ایسے ہی ملومت ہے جس طرح کی ٹیم ہے جناب عمران خان صاحب کے پاس اور بزدار صاحب جیسے ان کے پاس وزیر اعلیٰ ہیں. تو اب بھی آئندہ بھی یہ لگتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. تو اگر اپوزیشن کچھ بھی نہ رہے کہ گھر بیٹھ جائے تو یہ حکومت خود اپنی دشمن ہے. جنہوں نے 3 سال میں کوئی پروجیکٹ نہیں بنایا، وہ آئندہ 2-2.5 سال میں آئندہ 2 سالوں میں کیا کر لیں گے. عمران خان صاحب تو کہتے تھے کہ یہ پاکستان میں روزانہ 12 ارب ڈالر کی کرپشن ہوتی ہے. اگر وہ بھی کنٹرول ہو جائے تو پاکستان کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو اب تو ساری دیانتدار ٹیم بیٹھی ہے، آپ دیانتدار ہیں. 12 مئی کو یہ 1000 دن پورا ہو جائے گا، تو اس لحاظ سے 12,000 ارب کی بچت تو ہو چکی ہوگی. تو وہ پیسہ سارا کہاں گیا، وہ قرضے سارے کہاں گئے. آج یہ رپورٹ آئی ہے کہ بجلی کے نرخ میں IMF سے معاہدہ ہو گیا ہے، باقاعدہ مزید ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں. کوئی 5.5 روپے 5 روپے 32 پیسے 32 یا 34 پیسے یہ انہوں نے آئندہ 2 سال میں IMF سے وعدہ کیا ہے کہ ہم وہ 2-3 مرحلوں میں بجلی کے ریٹ بڑھائیں گے. پہلے بھی بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں. مہنگائی کا جو عالم ہے، جو سکینڈل ہیں
سب کچھ وہ پبلک کے سامنے ہے، تو حکومت ڈلیور نہیں کر پا رہی، تو ہو سکتا ہے وہ کوئی اپوزیشن سے کوئی ایسی بات چیت کر کے، ہو سکتا ہے اسے کچھ ان کی توجہ زیادہ گورننس کی طرف آ جائے، تو انہیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔